السلام علیکم. میری ویڈیو کے اندر خوش آمدید. اس کے اندر میں بات کروں گا حالیہ ایکٹیو جو کینیڈین امیگریشن آپشنز یا پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے. آج 17 فروری 2022 ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو سمپلیفائی کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اپنا آپ کیس خود کر سکیں. عموماً میں جنرل جو ایجنٹس ہیں ان کے خلاف ہوتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ آپ کو صرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. لے دے کے 1 یا 2 پروگرامز ہیں, صرف 2 کے اندر جو ہے باہر کے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور فارم وہ ایجنٹ بھر دیتا ہے یا آپ سے بولتا ہے بھر دیں, یہاں پہ یہ ڈال دیں, وہاں پہ وہ ڈال دیں. مگر اس کے علاوہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں, بھاگ دوڑ ہے, مثال کے طور پہ ایجوکیشنل ایویلیویشن ہے, اس کے بعد انگلش کا ٹیسٹ ہے, پھر اگر انویٹیشن آ جاتا ہے ویزا کے لیے تو اس کے بعد جو پولیس کی کلیئرنس ہوتی ہے, جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ سارے کام آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں. اس میں ایجنٹ نہ تو ہیلپ کر سکتا ہے اور نہ کرتا ہے. اس کی جتنی بھی کاسٹ ہوتی ہے, جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں, وہ آپ کی اپنی ہوتی ہیں. تو پھر اسی لحاظ سے میں سوچتا ہوں کہ ایجنٹ کا مقصد کیا ہے. لہٰذا میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے دوست یا دیگر لوگ ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو کینیڈین امیگریشن کے ایز اے ہول 6 اسٹریمز ہیں یا 6 پروگرامز ہیں. اس کے بعد ان پروگرامز کے اندر سب پروگرامز ہیں یا اور ڈیٹیلز ہیں, مگر براڈلی اگر بات کریں تو یہ 6 لبل واب 6 پروگرامز ہی ہیں. اچھا, اب اس میں اگر ہم ان کو مزید سمپلیفائی کریں تو سب سے پہلے یہ جو ایک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈین ایکسپیرینس کلاس, یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اپلائی نہیں ہوتا. مطلب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% 80% لوگ ایٹ لیسٹ ویری سیفلی اس میں فال نہیں کریں گے, کیونکہ اس پروگرام کی بڑی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں سے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس 1 سال کا, کم از کم 1 سال کا پیڈ ورکنگ ایکسپیرینس ہو کینیڈا کے اندر. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ کبھی کینیڈا نہیں گئے ان کے پاس ایکسپیرینس کیسے ہوگا. تو اسی لیے یہ پروگرامس اور اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ رول آؤٹ کر دیں, یہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. اسی طرح کا ایک اور پروگرام ہے جو کہ رورل کے نام سے جانا جاتا ہے, رورل نارڈرن امیگریشن. یہ بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ اس کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک پروونس ہے یا اسٹیٹ ہے, اس کا ایک شہر ہے, اس شہر میں ایک ضلع ہے اور اس ضلع کے اندر ایک کمیونٹی ہے جو آپ کو اسپانسر کر رہی ہے یا آپ کو جاب دے رہی ہے. کیونکہ اس پروگرام کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ کو جاب چاہیے. تو آپ سمجھ لیں آپ کسی چھوٹے سے گاؤں میں جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں سے جاب آفر چاہیے باہر بیٹھ کے. جو پروفیشنلز ہیں آئی ٹی کے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس ٹائپ کے لوگ, ان کو باہر بیٹھ کے جاب آفر نہیں ملتی ہے, تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے کیسے ملے گی. تو یہ پروگرام بھی ہم اس کو بڑی سیفلی رول آؤٹ کر سکتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ ہمارے لیے ریلیونٹ پروگرام کون سے ہیں. ریلیونٹ پروگرامس وہی ہیں جو آپ سے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اٹلانٹک, فیڈرل اسکلڈ اور پروونشل. میجورٹی جو پبلک ہے جو کہ جو ینگ اپلیکنٹس ہوتے ہیں, میرے خیال میں 30 سال سے, مطلب ہر کوئی ہو سکتا ہے مگر عام طور پر بات کر رہا ہوں, جو کہ جو میجورٹی ینگ پبلک ہے 35 سال سے کم والی, وہ عموماً فیڈرل پروگرام کے اندر جاری ہوتی ہے. اس کے ذریعے مطلب امیگریٹ کر رہی ہوتی ہے. اب اس میں 2 بائفرکیشنز ہیں مگر ایونچولی یہ پروگرام ایک ہی ہے. جو اسکل ورکرز پروگرام ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں وہ پروفیشنز ہیں جن کو ہم عام طور پہ وائٹ کالر جابس کہتے ہیں, یعنی آئی ٹی ایکسپرٹس, اکاؤنٹنٹس, فائنینس مینیجرز, ٹیچرز وغیرہ. اور جو ٹریڈ پروگرام ہے اس کو ایسا سمجھیے کہ یہ اسکلڈ یا ہنرمند لوگوں کے لیے ہے, جیسے کہ بچرز ہو گئے, شاید مستری ہو گئے, کنسٹرکشن لیبر ہو گئی, وہ اس میں آتے ہیں. تو ان کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلو کالر جاب جو ہیں وہ اس کے ذریعے جا سکتے ہیں. اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو فارمل ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کم ہوتی ہیں ورکر والے پروگرام کے مقابلے میں. تو یہ ان لوگوں کو زیادہ سوٹ کرتا ہے جو کہ لیبر طبقہ ہے اور میکسیمم ان کی ایجوکیشن یا تو ہائی اسکول ہوتی ہے یا پھر اس کے آس پاس ہوتی ہے. تو ایونچولی یہ پروگرام ایک ہی ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو مجھ جیسے بڈھے ہو جاتے ہیں 38 سال کے اوپر, 40 سال کے آس پاس یا اس کے اوپر, ان کا اسکور جو ہے وہ اتنا کم بن رہا ہوتا ہے فیڈرل کے اندر کہ ان کو انویٹیشن آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا ہے. مطلب عام طور پہ 475 جو ہے وہ ایک سیف کٹ آف سمجھا جاتا ہے آج کل. مطلب جو ایوریج ہے وہ یہی ہے. اس کے نیچے اگر کسی کے 465 ہیں, 460 ہیں, تو شاید ان کو تو انویٹیشن آ جائے, بٹ اس کے زیادہ نیچے والوں کو چانسز بہت کم ہوتے ہیں. جو کہ اب تک اگر ہم ڈیٹا, میری جو دوسری ویڈیوز ہم جا کے ڈیٹا دیکھیں تو آپ کو اس آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا کم ان کی پروبیبلٹی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو پھر جو ہے پروونشل پروگرام کی طرف جانا پڑتا ہے.
ایک پروونس کی نامینیشن لینے کے لیے. اب اس کے اندر جو ہے مزید پروگرامس اس سینس میں ہیں کہ اس کے اندر جو 8 ہیں پروونسز جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, 8 یا 9 ہیں تقریباً, اور وہاں پہ ہر پروونس کی اپنی اپنا ایک پروسیس ہے یا اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. وہ ہم آگے دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر, مگر براڈلی اسپیکنگ سب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جاب آفر چاہیے ہوتی ہے اس پرٹیکولر پروونس کے امپلائر سے. تو یہ پھر ایک آپشن ہے. اس کے بعد پچھلے سال پہلے کچھ عرصے پہلے ایک اور انہوں نے پائلٹ پروگرام لانچ کیا تھا جو کہ ریموٹ ایریاز کی طرف تھا. مطلب وہاں بالکل ہی سرد علاقے جیسے نیو فاؤنڈ لینڈ, پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ اور 2 اور تھے جن کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے, ساسکاچوان تھا غالباً تو, یا نووا اسکاٹیا تھا. تو اس طرح کے جو مطلب بالکل ہی برفانی علاقے ہیں وہاں کے لیے انہوں نے لانچ کیا تھا. وہ خیر سکسیزفل ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہے اس سال انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے باقاعدہ ایک پروگرام کے اندر. اب یہ پائلٹ نہیں ہے, اپنا خود سے ایک پروگرام ہے, اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. تو بہرحال اگر ہم اس سلائڈ کو سمرائز کریں, 6 پروگرام ہیں جن میں سے 2 تو ریلیونٹ ہیں ہمارے لیے, باقی پیچھے بچتے ہیں. اگر کوئی اپلیکنٹ جوان ہے, اس کا اسکور 475 سے اوپر بن رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ فیڈرل میں اپلائی کرے, اور جہاں بھی جب اس کو ویزا لگ جائے تو کہیں پہ بھی جا کے وہ سیٹل ہو جائے. فیڈرل کا یہی فائدہ ہے. عام طور پہ انڈین, پاکستانی, برٹش کولمبیا, البرٹا وغیرہ جاتے ہیں یا انٹیریو جاتے ہیں, یہ 3 بڑے صوبے ہیں, وہیں جاتے ہیں. اگر کسی کا اسکور کم بن رہا ہے, ایج زیادہ ہو گئی ہے, عام طور پہ ایج کا مسئلہ ہی ہوتا ہے, تو پھر وہ پروونشل پروگرامس کے اندر جو ہے ٹرائی کر سکتے ہیں. وہاں پہ صرف یہ لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کو اس پرٹیکولر صوبے کے اندر رہنا ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ PR تک رہنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ وہاں پہ جاب ڈھونڈ کے نکل سکتے ہیں. مگر اس میں پھر پرابلم ایک اور آتی ہے کہ ہر صوبے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. موسٹلی جو ہے جاب آفر مانگتے ہیں, 1 یا 2 شاید ہیں جو کہ بغیر جاب آفر کے بھی چل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آن ڈیمانڈ, اگر آپ کو پروفیشن ڈیمانڈ میں ہے تب بھی وہاں پہ گزارا ہو جاتا ہے. ایک آدھ صوبہ ایسا ہے جیسا کہ مینیٹوبا ہے فار ایگزامپل, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یو نیڈ ٹو ہیو اے ریلیشن, مطلب یعنی کوئی آپ کا کنیکشن ہو وہاں پہ, کوئی چاچا ماما پھپھا وہاں پہ رہتا ہو. اور اس کی وجہ یہ کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نامینیشن لی, کینیڈا پہنچے اور وہاں سے مینیٹوبا سے نکل کے دوبارہ انٹوریو چلے گئے. تو مینیٹوبا تو ویسے ہی جو ہے نا خالی پڑا رہتا ہے, تو اس کو انہوں نے ڈسکریج کرنے کے لیے اب جو ہے کنیکشن کی کنڈیشن ڈال دی ہے. تو بہرحال ہر پروونس کی اپنی ایک کنڈیشن ہے. اور آخر میں وہ لوگ جن کا زیادہ ایج ہو گئی ہے, ان کا آئلس کا اسکور بھی کم آ رہا ہے, بار بار آئلس دینے کے بعد بھی اسکور امپروو نہیں ہو رہا, تو وہ پھر جو ہے اٹلانٹک امیگریشن پروگرام کے تحت اپنا کیس ڈال سکتے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کافی کم ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ پورا براڈ ویو لے کے چلیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یا تو فیڈرل پروگرام ہے, یا پھر یہ پروونشل ہے, یا پھر اٹلانٹک ہے. صرف 3 پروگرام ہیں. باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی, تو اس کے بعد جو سب سے پہلی میری سلائڈ ہے جس میں بات کروں گا وہ ہے اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ کی, یا اب تو یہ خیر پروگرام بن گیا افیکٹولی مارچ 2022 سے. فی الحال یہ بھی بند ہے, کوئی اپلیکیشن نہیں ایکسیپٹ کی جا رہی ہے. اب یہ کھولیں گے مارچ 2022 کے اندر, جو کہ اگلے مہینے آ رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے میں اسکپ کر گیا پچھلی ویڈیو میں, وہ یہ کہ جب ہم ایبریویشنس کی بات کرتے ہیں, AIP, CEC, FSW یا PNP, ان کو کوشش کریں اپنے ذہن میں بٹھا لیں, کیونکہ یہ بہت کامن جو ہے ان کا استعمال ہے. اور کسی اگر آپ فورم پہ جاتے ہیں سپورٹ لینے, کوئی سوال پوچھنے, تو ان کا یوز بڑا فریکوینٹلی ہو رہا ہوتا ہے, پھر وہاں پہ کنفیوژن آتی ہے وہ کیا بات کر رہا ہے. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان ایبریویشنس کو یوز کریں. تو سب سے پہلے AIP, اگر ہم انگلش لینگویج کی بات کریں تو آپ کو انگلش بھی آ سکتی ہے, فرینچ بھی آ سکتی ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹس اتنی بیسک ہیں کہ آپ کو جو انگلش کا جو مطلب آئلس ہے, یہ اس میں CLB لکھا ہوا ہے, کینیڈین لینگویج بینچ مارک, یہ کنورٹیڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, CLB 5 کہہ رہے ہیں. اگر آپ کا کوڈ 0A یا B میں آتا ہے, یعنی مینیجریل یا سینئر لیول پہ آتا ہے, سپروائزری لیول پہ آتا ہے, تو آپ کو وہاں پہ CLB لیول 5 کی ریکوائرمنٹ ہے. CLB لیول 5 سے اگر آپ اس کو کنورٹ کریں آئلس کے اندر تو یہ بینڈ 5 بنتا ہے. ریڈنگ, اسپیکنگ, رائٹنگ اور لسننگ میں لیول 5 بنتا ہے, یا بینڈ 5 بنتا ہے, جو کہ ہر کوئی آرام سے لا سکتا ہے. تو اتنی لو ریکوائرمنٹ ہے اس پروگرام کی. اور اگر کسی کا لیول جو نوک کوڈ ہے وہ اگر C ہے, یعنی لیبر ٹائپ کا ہے, ٹرک ڈرائیور, بچر, اس ٹائپ کا ہے, تو ان کے لیے مزید ریلیکسیشن ہے, وہ لیول 4 پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں. اگر یعنی ان کا جو اسکور آیا ہے وہ 4 آیا ہے,
تو وہ اس پہ بھی ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے. اس کے بعد اس کے اندر ایک مزے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فرسٹ ریکوائرمنٹ کے بعد سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 1 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو فل ٹائم پیڈ ورک ہو. اس کے اندر فری یا والنٹیئر ورک کنسیڈر نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو بی پیڈ ورک اور ویریفائیبل ہو. اب فل ٹائم سے کیا مراد ہے؟ فل ٹائم سے یہ مراد ہے یہاں پہ کہ آپ نے کم از کم 1 سال کے اندر 1560 گھنٹے کام کیا ہو. 1560 گھنٹے کی جو کیلکولیشن ہے وہ کچھ یوں بنتی ہے کہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں, 52 ویکس ہوتے ہیں, ٹائمز 30 آورس پر ویک. تو یہ اس طرح سے 1560 گھنٹے بنتے ہیں. جو لوگ مڈل ایسٹ میں ہیں یا پاکستان انڈیا میں ہیں وہاں پہ ہمارے یہاں کم از کم جو آورز ہوتے ہیں وہ 45 آورز ہوتے ہیں پر ویک یا 48 آورز ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اندر فال کر جاتے ہیں آرام سے. تیسری جو بڑی اس میں مزے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس پرٹیکولر پروونس سے, وہاں کے ایک امپلائر سے آپ کو, جس کو یہاں پہ ورڈ یوز کرتے ہیں ڈیزگنیٹڈ امپلائر, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی للو پنجو جو وہ چھاپ رہا ہے اور دے رہا ہے آپ کو. اٹ ہیز ٹو بی اے ڈیزگنیٹڈ امپلائر جس کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے. وہ آپ کو جاب آفر دے گا. وہ جاب آفر جو ہے وہ اس پروونس سے انڈورسڈ ہونی چاہیے. انڈورسمنٹ کے بعد ہی وہ ویلڈ کنسیڈر ہوتی ہے. تو یہ 3 کی ریکوائرمنٹس ہیں. اب ظاہر بات ہے پھر اس دوران آپ کو اپنا میں اسکپ کر گیا, از ناٹ لائک کریٹیکل, اسی لیے تو آپ کو ہر جگہ کروانا ہی ہے. یعنی اپنی جو ایجوکیشن ہے, آپ نے اگر آپ کے پاس کینیڈا کی کوئی ڈگری نہیں ہے تو آپ کو پھر ایویلیوشن کروانی ہوتی ہے ہر پروگرام کے اندر, تو اس لیے میں نے مینشن نہیں کیا. تو بہرحال اگر ہم سمرائز کریں اس AIP کو تو لبرل جواب یہ ہے کہ آپ کو یہاں کے جو اس کے پارٹیسپیٹنگ پروونسز ہے جیسے نووا اسکاٹیا ہو گیا یا پرنس ایڈورڈ ہو گیا, وہاں کے امپلائر سے آپ کو ویلڈ جاب آفر چاہیے. اور انگلش میں آپ کو انہوں نے بڑی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ کم از کم اگر 5 یا 4 ہے تب بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہانی پوری AIP کی. اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس پروگرام ہے وہ ہے CEC کینیڈین ایکسپیرینس کلاس. یہ میں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے, مگر پھر بھی میں معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے, کم از کم آپ کا جو آئلس کا بینڈ ہے وہ 7 ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. جتنے بھی 4 ایریاز ہیں ان سب میں 7 ہو ایٹ لیسٹ. اور یہ صرف 0 سینئر مینیجرس اور مینیجرس کے لیے ہے, اس کے بلو کے لیے نہیں ہے. اور جو اگر میڈیم لیول کا جو مڈ ٹیئر کا جو اسٹاف ہوتا ہے جو B میں آتے ہیں ناک کوڈ, ان کے لیے 5 ہے. C اس میں اویلیبل نہیں ہے. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ کو اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ کینیڈا کے اندر کم از کم 12 مہینے کا ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے, ویدر وہ فل ٹائم ہو. فل ٹائم وہی جو میں نے بتایا 15-60 آورس, اور اگر فل ٹائم نہیں ہے تو پارٹ ٹائم ایکویویلنٹ ہو. یعنی لیٹ سے اگر آپ نے 15 گھنٹے کام کیا ایک ہفتے کے اندر, سو ان دیٹ کیس یو نیڈ ٹو ورک اباؤٹ 104 ویکس, دیٹ از 2 ایئرس, تب جا کے آپ کا ایکویویلنٹ فل ٹائم ایکسپیرینس بنے گا. تو مطلب دے کنسیڈر ایکویویلنسی ایز ویل. تو ان دا اینڈ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے وہ 1560 گھنٹے یا 12 مہینے کا آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہم جیسے لوگ اس میں فالو ہی نہیں کرتے, یہ پروگرام ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. پھر اس میں جاب آفر کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ آپ آلریڈی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایجوکیشن بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ آپ اگین کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹھے والے سے کون کیا پوچھے گا, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں نے کہا تھا یہ پروگرام ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہے ہمارا جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ہے فیڈرل اسکل ٹریڈس. جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ ان کے لیے جو کہ جیسے بچرس ہو گئے, ٹرک ڈرائیورز ہو گئے اینڈ سو آن. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے اکراس دا بورڈ, انہوں نے خیر ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے یہاں پہ کہ اسپیکنگ اور لسننگ, کیونکہ جب بات چیت کریں گے تو اس کے لیے انہوں نے لیول 5 رکھا ہوا ہے. اور کیونکہ آپ جو ٹریڈز میں ہیں, آپ یو آر ورکنگ لائک اے ہینڈی مین, تو وہاں تو آپ کو اتنا لکھنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے لیول کم کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو اگر 4 بھی آ گیا ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میں, دیٹس فائن, بیکاز ایک مستری ہے تو اس کو لکھنا پڑھنا کیا ہے, خالی بات چیت کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی مطلب بہت لوئسٹ لیول ہے. مطلب آئلس میں 6 بینڈ تو آرام سے ہر کوئی لے آتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد اس کی جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اپنی فیلڈ کے اندر, دیٹ شوڈ بی ود ان لاسٹ 5 ایئرس. پھر جو اہم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس جاب آفر ہونی چاہیے کم از کم 1 سال کی. تو یہاں پہ آ کے بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں کیونکہ جاب آفر لانا
نکلوانا ایک ایشو ہے امپلائر کے لیے بھی، کیونکہ اس کو پورا ایک پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے کہ میں نے جاب کو ایڈورٹائز کیا تھا، لوکل مارکیٹ دیکھی تھی، اس میں مجھے کوئی بندہ نہیں ملا، اس لیے میں باہر سے امپورٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر جو ان کے امیگریشن اتھارٹیز ہیں وہ سیٹسفائی ہوتی ہیں پھر جا کے ویزا نکلتا ہے. تو اس لانگ پروسیس، اور اس میں کوئی امپلائر جانا چاہتا ہی نہیں ہے. اور بعد مطلب اگر جانا چاہے بھی تو اس کو دے کین شوٹ ہم ڈاؤن ویری ایزیلی. بہرحال اگر ہم ریکوائرمنٹس کی بات کریں، سمرائز کریں، تو اس میں ایجوکیشن کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جاب آفر چاہیے ہم کو، اور کم از کم 2 سال کا ایکسپیرینس ہو. انگلش کی ریکوائرمنٹ بہت لو ہے. اب ہم آتے ہیں ایک ایسے ایریا میں جس میں میجورٹی اپلائی کرتی ہے، چاہے وہ بڈے ہوں یا بچے ہوں، وہ سب اسی کے اندر اپلائی کرتے ہیں. یہاں پہ کم از کم FSW جو کہ ایکسپریس انٹری بھی کہلاتی ہے، اس کے اندر جو کم از کم انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لیول 7 ہے یا بینڈ 7 ہے اکراس دا بورڈ، اور اس میں ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے. لیول جو ناک کوڈ 0 سے لے کے C تک، یعنی فرام دا ٹاپ سینئر مینیجر لیول سے لے کے نیچے کا جو بھی ہے ٹرک ڈرائیور، ہی کین آلسو اپلائی. بٹ اس میں ریکوائرمنٹ جو ہے بینڈ 7 کی ہے. کم از کم 1 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور اس پروگرام کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو جاب آفر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو کٹ آف ہے وہ 475 ہے. اور 475 جو یہ کٹ آف اسکور ہے، یہ آپ بنتا ہے آپ کی ایج سے، ایجوکیشن سے، اور انگلش کے اسکور سے مینلی. ایگزیکٹلی. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس میں آ جاتی ہیں مینلی. تو اب اس لیے میں انکریج کرتا ہوں ہر ایک کو کہ بھائی جوانی میں اپلائی کر دو. کوشش کرو کہ 34 سال کی عمر سے پہلے ہی اپلائی کر کے اپنی امیگریشن لے لو. خیر اس ڈفرینٹ ڈسکشن جو میں اپنی ویڈیو میں بولتا رہتا ہوں. میجورٹی لوگ مجھ جیسے اس میں فالو نہیں کرتے کیونکہ ہم نے بڑھاپے میں ڈیسیجن لیا ہوتا ہے، یا ڈیلیڈ ڈیسیجن ہوتا ہے ہمارا. تو پھر ہم جیسے لوگ یا تو پھر اٹلانٹک کی طرف جائیں گے یا پھر PNP کی طرف جائیں گے. تو اب ہم آتے ہیں PNP کی طرف. اب PNP میں جیسے میں نے کہا کہ 8 پروونسز ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہر پروونس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انگلش کے حساب سے بھی، اور ان کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپریس انٹری کی پروفائل بنائیں گے، جس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کبھی بھی انویٹیشن نہیں آنے والا. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر اس پروونس کی ویب سائٹ پہ جا کے انڈیویجولی وہاں جا کے آپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں، اور اپنی جو ایکسپریس انٹری کی جو فیڈرل پروفائل ہوتی ہے اس سے لنک کرتے ہیں کہ میری یہ پروفائل ہے فیڈرل کی، اور میں آپ کے پروونس میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں. پھر وہاں پہ ان کی اپنی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ انگلش کی کیا ہوگی، ایکسپیرینس کی کیا ہوگی، اینڈ سو آن. تو جس لیے میں نے یہ سمری بنائی ہے بڑی ویک سی ہے، مگر یہ ریئلٹی ایسی ہی ہے کہ ہر پروونس کی اپنی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ایکسپیرینس کی. اور یس، مگر ہاں ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں، حالانکہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ اٹ ڈپینڈز آن پروونس، بٹ آئی کین ٹیل یو 90% آف دا پروونس دے ریکوائر جاب آفر. 1-2 ہیں، آئی تھنک ایک مینیٹوبا ہے اور ایک آئی تھنک ساسکیچوان ہے یا نووا اسکاٹیا ہے. ان دونوں میں سے ایک نام مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، وہ ہم آگے اگلی ویڈیو میں کور کریں گے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے آن ڈیمانڈ کی اسٹریم کھولی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس جاب آفر ہو تب بھی آپ آ سکتے ہیں، اور جاب آفر نہیں ہے مگر آپ کی جو ناک کوڈ ہے یا جو پروفیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہے تب بھی آپ آ سکتے ہیں. تو ہم آگے جو اگلی ویڈیو میں بناؤں گا اس کے اندر میں تمام PNP پروگرامس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا. ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کور کرنا پاسبل نہیں ہے، بہت لمبی ویڈیو جائے گی، کوئی نہیں دیکھے گا. ویسے میری ویڈیوز کوئی دیکھتا نہیں ہے کیونکہ کام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ PNP ہو گیا. اور ایک آخری پروگرام جو میں نے کہا تھا ریلیونٹ ہے ہم سے، وہ ہے رورل پروگرام RNI. دیٹ از اگین ایز آئی سیڈ از ویری ریلیونٹ. اس میں اصل چیز وہی ہے کہ آپ کے پاس جاب آفر ہونی چاہیے، اور وہ جو کمیونٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان کی طرف سے. تو میرے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہی کافی ہے، مجھے پتا ہے میں اس کو فالو نہیں کر سکتا. باقی ریلیونٹ آپ کو ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کو ایجوکیشن کی کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جو کمیونٹی بولے گی ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہاں کے حساب سے وہی آپ کو کرنی ہے. تو بٹ اگین ہم لوگ اس میں فال نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ. تو دیٹس وائی اٹس ریلیونٹ، اور اس میں کوئی زیادہ میں نے ریسرچ نہیں کری ہے. تو بہرحال یہ تھی میری پہلی ایپیسوڈ اس سیریز کی. اگر میں ریکیپ کروں جسٹ بفور ٹو کلوز، 6 پروگرامز ہیں، 2 ریلیونٹ ہیں ہمارے پاس، اور باقی بچتے ہیں 4 میں سے جو فیڈرل پروگرامز ہیں وہ دونوں سے آلموسٹ سملر ہیں ان ٹرمز آف دا پروسیس. پھر ایک پروونشل نامینیشن کا ہے جو میں اگلی ویڈیوز میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا. 8 پروونسز ہیں جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ایک اٹلانٹک پروگرام ہے، یہ اس کو میں الگ سے کور کروں گا.
ٹھیک ہے جی. تو تھینکس فار واچنگ اینڈ آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. ٹیک کیئر. السلام علیکم.